رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ 5 بجے کے بعد سنایا جائے گا۔ 5 سے 5:30 بجے کے درمیان شارٹ آرڈر سنایا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے انٹرا کورٹ اپیل پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیل ٹرائل کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ کب سنایا جائے گا محمد عمران سے ہم جانیں گے۔ جی عمران۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر دلائل مکمل ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ محفوظ شدہ فیصلہ آج دن 5 سے 5:30 بجے کے درمیان سنایا جائے گا، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ زیادہ ڈاکومنٹس انوالو ہیں اس لیے تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آج کی سماعت کے جو اہم نکات تھے اس میں سب سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور انہوں نے اس نکتے پر عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جو کابینہ سے منظوری کے بعد کا نوٹیفیکیشن ہے اس کا اطلاق 8 نومبر سے پہلے کی کارروائی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تاہم دوسری جانب سے اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو چالان جمع کرانے سے پہلے کی کارروائی ہے عدالت اس کو الگ سے دیکھے، اور جو چالان جمع کرانے کے بعد کی کارروائی ہے 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوئی اور اس کے بعد جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں اس کو الگ سے دیکھا جائے۔ عدالت سے استدعا کی اٹارنی جنرل نے کہ جو 29 اگست کا جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن تھا وہ ایک انتظامی ایکشن تھا، عدالت اس کی قانونی حیثیت کو بھی الگ سے پرکھے۔ عدالت کی جانب سے 2 سوالات کیے گئے تھے رجسٹرار آفس سے کہ جو سائفر کیس کے جج کی تعیناتی کا معاملہ تھا کیا اس میں پہلا جو انیشیٹر ادارہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھا یا پھر ایگزیکٹو کی جانب سے یہ تعیناتی انیشیٹ کی گئی۔ محمد اشفاق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔